بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور قربانی کے احکام و مسائل۔ سب سے پہلے ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے متعلق سماعت فرمائیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالی نے قرآن کریم سورۃ الفجر آیت نمبر 2 میں ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، جس سے معلوم ہوا کہ ماہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حج کا اہم رکن وقوف عرفہ اسی عشرے میں ادا کیا جاتا ہے، جو اللہ تعالی کے خاص فضل و کرم کو حاصل کرنے کا دن ہے۔ غرض ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ان ایام میں اخروی کامیابی کو حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، لہذا ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، روزہ رکھیں، قربانی کریں۔ احادیث میں ان ایام میں عبادت کرنے کے خصوصی فضائل وارد ہوئے ہیں، جن میں سے چند احادیث ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالی کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشر ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں ہے، لہذا تم ان دنوں میں تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کروں۔ ان ایام میں ہر شخص کو تکبیر تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیر تشریق کے کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ عرفہ کے دن کا روزہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ صحیح مسلم۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، لہذا 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ ایک وضاحت سن لیں، اختلاف مطالعے کے سبب مختلف ملکوں میں عرفہ کا دن الگ الگ دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ یوم عید الفطر، یوم عید الاضحیٰ، شب قدر اور یوم عاشورہ کے مثل ہر جگہ کے اعتبار سے جو دن عرفہ کا قرار پائے گا، اس جگہ اسی دن میں عرفہ کے روزے رکھنے کی فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ قربانی کی حقیقت۔ قربانی کا عمل اگرچہ ہر امت کے لیے رہا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے،
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ سورۃ الحج آیت نمبر 34۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالی نے عطا فرمائے۔ لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہم و عظیم قربانی کی وجہ سے قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے اور اسی وقت سے اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں اللہ تعالی کے حکم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے جو قیامت تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اس قربانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی جان، مال، وقت ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی پیش فرمائی تھی، جس میں سے 63 اونٹ کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی اور بقیہ 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہر یعنی ذبح فرمائے۔ صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 100 اونٹوں کی قربانی پیش فرمائی، یہ حضور کے اس ارشاد کا عملی اظہار ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالی کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ اور اس عمل میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، اس عمل میں ان حضرات کا بھی جواب ہے جو مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی کے بجائے غریبوں کو پیسہ تقسیم کر دیا جائے۔ اسلام نے جتنا غریبوں کا خیال رکھا ہے اس کی کوئی مثال کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی، بلکہ انسانیت کو غریبوں اور کمزوروں کے درد کا احساس شریعت اسلامیہ نے ہی سب سے پہلے دلایا ہے۔ غربا و مساکین کا ہر وقت خیال رکھتے ہوئے شریعت اسلامیہ ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں عید الاضحیٰ کے ایام میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جیسے کہ ساری انسانیت کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کام میں مال خرچ کیا جائے تو وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔ خواتین و حضرات، ان دنوں بعض حضرات نے باوجود کہ انہوں نے قربانی کے سنت مؤکدہ اور اسلامی شعار کا موقف اختیار کیا ہے، 1400 سال سے جاری و ساری سلسلے کے خلاف اپنے اقوال و افعال سے گویا یہ تبلیغ کرنی شروع کر دی ہے کہ ایک قربانی پورے خاندان کے لیے کافی ہے اور قربانی کم سے کم کی جائے، جو سراسر قرآن و حدیث کی روح کے خلاف ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ قربانی کی جائے۔ خواتین و حضرات، دیگر اعمال صالحہ کی طرح قربانی میں بھی مطلوب اور مقصود رضائے الہی ہے، جیسے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالی کی رضامندی کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے،
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے. قربانی کی اہمیت اور فضیلت. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا. اس قیام کے دوران آپ قربانی کرتے رہے. غرض کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ایک مرتبہ بھی قربانی ترک نہیں کی، باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بوجہ قلت طعام کئی مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے. صحابہ نے عرض کیا، ہمیں قربانی سے کیا فائدہ ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالی کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں. اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانوروں کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، یعنی یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنیں گی. اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے. لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. یہ ہمارے اور آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کام میں مال خرچ کیا جائے تو وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا. خواتین و حضرات، اب یہ سمجھیں کہ قربانی واجب ہے یا سنت مؤکدہ یا اسلامی شعار. قربانی کو واجب یا سنت مؤکدہ قرار دینے میں زمانے قدیم سے اختلاف چلا رہا ہے، مگر پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ قربانی اسلامی شعار ہے، اور جو شخص قربانی کر سکتا ہے اس کو قربانی کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، خواہ اس کو واجب کہیں یا سنت مؤکدہ یا اسلامی شعار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے، باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اشیاء خوردنی نہ ہونے کی وجہ سے کئی مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. 80 ہجری میں پیدا ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں قربانی کو واجب قرار دیا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت بھی قربانی کے وجوب کی ہے. ہند و پاک کے جمہور علماء نے بھی وجوب کے قول کو اختیار کیا ہے، کیونکہ یہی قول احتیاط پر مبنی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قربانی کے وجوب کے قول کو اختیار کیا ہے. قربانی کے وجود کے متعدد دلائل میں سے چند پیش خدمت ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سورۃ الکوثر میں ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. اس آیت میں قربانی کرنے کا امر یعنی حکم دیا جا رہا ہے، اور امر عموماً وجوب کے لیے ہوا کرتا ہے، جیسے کہ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں تحریر کیا ہے.
علامہ ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ جن کی ولادت 305 ہجری میں ہوئی اپنی کتاب احکام القرآن میں تحریر کرتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت فصلی لربک میں جو نماز کا ذکر ہے اس سے عید کی نماز مراد ہے اور ونہر سے قربانی مراد ہے. مفسر قرآن شیخ ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں. ایک عید کی نماز واجب ہے اور دوسرے قربانی واجب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ بھٹکے. کیا فرمایا؟ تمام انسانوں کے نبی نے جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ بھٹکے. میرے بھائیوں، وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی اور اس نوعیت کی سخت وعید واجب کے چھوڑنے پر ہی ہوتی ہے. لہذا معلوم ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے. حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں عید الاضحیٰ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے غلطی سے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا تو اسے چاہیے کہ وہ عید کی نماز کے بعد ذبح کرے. یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل غلطی سے جانور ذبح کرنے پر دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا، حالانکہ اس زمانے میں صحابہ کرام کے پاس مالی وسعت نہیں تھی. یہ قربانی کے وجوب کی واضح دلیل ہے. اب بات آتی ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے. ہر صاحب حیثیت کو قربانی کرنی چاہیے، جیسے کہ حدیث میں گزرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ قربانی کے وجوب کے لیے صاحب وسعت ہونا ضروری ہے. البتہ مسافر پر قربانی واجب نہیں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں. قربانی کے جانور بھیڑ، بکری، گائے، بھینس اور اونٹ نر مادہ قربانی کے لیے ذبح کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 8 جانور ہیں، 2 بھیڑوں میں سے اور 2 بکریوں میں سے، 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے. قربانی کے جانوروں میں بھینس بھی داخل ہے کیونکہ یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، لہذا بھینس کی بھی قربانی کرنا جائز ہے. امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے. ابن منذر کی مشہور و معروف کتاب الاجماع صفحہ 37 کو پڑھیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال 110 ہجری میں ہوا فرماتے ہیں کہ بھینس گائے کے درجے میں ہے. حوالے کے طور پر پیش خدمت ہے حدیث کی کتاب مصنف بن ابی شیبہ جلد 7 صفحہ 65. حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا 161 ہجری میں فرماتے ہیں کہ بھینسوں کو گائے کے ساتھ شمار کیا جائے. مصنف عبد الرزاق جو حدیث کی مشہور کتاب ہے جلد 4 صفحہ 23 میں حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان موجود ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال 179 ہجری میں ہوا فرماتے ہیں بھینس گاہی ہے یعنی گائے کے حکم میں ہے. حوالے کے طور پر پیش خدمت موطا مالک باب ما جاء فی صدقۃ الفطر، یہ حدیث کی مشہور کتاب ہے اور بخاری اور مسلم سے پہلے تصنیف ہوئی ہے، اور جب تک بخاری اور مسلم نہیں لکھی گئی تھی
تب تک موطا مالک کے متعلق کہا جاتا تھا کہ قرآن کے بعد سب سے معتمد کتاب ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے. ہند پاک کے جمہور علماء کی بھی یہی رائے ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے. سعودی عرب کے مشہور عالم شیخ محمد بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بھینس کو گائے کے حکم میں شامل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ بھینس عربوں میں نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے اس کا ذکر قرآن کریم میں وضاحت سے نہیں ہے. مجموع فتاوی و رسائل شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور موسوعہ فقہیہ کویتیہ میں بھی یہی مذکور ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے. اب بات آتی ہے جانور کی عمر کی. تو قربانی کے جانوروں میں بھیڑ اور بکرا بکری 1 سال، گائے اور بھینس 2 سال اور اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے. البتہ وہ بھیڑ اور دمبا جو دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو اس کی قربانی بھی جائز ہے. قربانی کے جانور میں شرکاء کی تعداد، اگر قربانی کا جانور بکرا بکری بھیڑ یا دمبا ہے تو وہ صرف 1 آدمی کی طرف سے کفایت کرتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بکری 1 آدمی کی طرف سے ہوتی ہے. اگر قربانی کا جانور اونٹ گائے یا بھینس ہے تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح سے دوسری حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ والے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی، چنانچہ اونٹ 7 آدمیوں کی طرف اور گائے بھی 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیا گیا. صحیح مسلم میں موجود ہے. اس موقع پر اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ حجۃ الوداع اور صلح حدیبیہ کے موقع پر اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے تھے. اس پر قیاس کر کے علماء امت نے فرمایا ہے کہ عید الاضحیٰ کی قربانی میں بھی اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی قربانی اور حج کی قربانی کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی سے ہے. قربانی کے ایام، قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن کی آیت وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ ایام معلومات سے مراد یوم النحر اور اس کے بعد 2 دن ہیں. تفسیر راضی جلد 6 صفحہ 261. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قربانی کرے تو تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ نہیں بچنا چاہیے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کے بعد قربانی کے دن 3 ہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ جب چوتھے دن قربانی کا بچا ہوا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں تو پورا جانور قربان کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی. ایک وضاحت، 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے کی ممانعت ابتدائی اسلام میں تھی، بعد میں اجازت دے دی گئی کہ اسے 3 دن کے بعد بھی رکھا جا سکتا ہے. جیسے کہ مستدرک حاکم کے اندر ایک حدیث موجود ہے. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب 3 دن کے بعد گوشت رکھنے کی اجازت مل گئی تو 3 دن کے بعد بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ گوشت تو پورے سال بھی رکھا جا سکتا ہے. تو کیا قربانی کی اجازت بھی سال بھر ہوگی؟ ہرگز نہیں. 3 دن کے بعد قربانی کی اجازت نہ پہلے تھی اور نہ اب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں. موطا مالک کتاب الضحایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں. البتہ یوم النحر
یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے۔ ایک وضاحت سن لیں، بعض علماء کرام نے مسند احمد میں وارد حدیث کل ایام التشریق ذبح کی بنیاد پر فرمایا کہ اگر کوئی شخص 12 ذی الحجہ تک قربانی نہیں کر سکا تو 13 ذی الحجہ کو بھی قربانی کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ بالا دلائل جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ان کی روشنی میں فرمایا ہے کہ قربانی صرف 3 دن کی جا سکتی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب میں وارد حدیث کے متعلق وضاحت کر دی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اصول حدیث ہے کہ ضعیف حدیث سے حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے کہ متعدد صحابہ کرام مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کی بھی یہی رائے تھی۔ احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ قربانی کو صرف 3 دن تک محدود رکھا جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی ایک صحابی سے 13 ذی الحجہ کو قربانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ آخری بات، قربانی کرنے والا ناخن اور بال نہ کاٹے یا کٹوائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث اور دیگر احادیث کی روشنی میں قربانی کرنے والوں کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ لہذا اگر بال یا ناخن وغیرہ کاٹنے کی ضرورت ہو تو ذی القعدہ کے آخر میں فارغ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے احکام کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں یہ دنیاوی زندگی گزارنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This audio has been prepared by theclearevidence.org.